شام میں جو یکایک تبدیلیاں آئی ہیں اور مزید تبدیلیاں آنے کا امکان ہے مشرق وسطیٰ میں. 2011 میں عرب سپرنگ جو تھی وہ دماسکس جو سیریا کا دارالحکومت وہاں تک پہنچ گئی تھی. بائی دا وے یہ جو جولانی صاحب ہیں الجولانی صاحب ان پہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے $10 بلین کا ہیڈ منی رکھا ہوا ہے. ایران کے اوپر جو ہے اب اگلا ٹارگٹ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران ہو سکتا ہے. اسرائیل کا فی الحال مقصد آبویسلی یہ ہوگا کہ سیریا کے اندر جو بھی ہو وہ اس کے اگینسٹ نہ جائے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈسارم کیا. ٹرمپ کی زیادہ فوکس جو ہے وہ اکانومی پہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ چائنا کی جو ایکسپورٹس ہے اور امریکہ میں جو خصوصاً آتی ہیں اس کے اوپر وہ ٹیرفز لگائے گا، یعنی کہ ان کو مہنگا کر دے گا. چائنا نے یہ کیا کہ یورپ کی جو ہیں کمپنیز ان کو کہا ہے کہ جی آپ اپنی سپلائی چینز چائنا میں بنائیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہ بنائیں، کیونکہ آپ کو پھر پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ چائنیز یہ را مٹیریلز ہم یو ایس میں ایکسپورٹ نہیں ہونے دیں گے. 150 ارب روپیز مانگے جا رہے ہیں پاور کمپنیز کو کہا ہے کہ وہ اپنے ڈیوز دیں، صوبوں کو کہا گیا ہے، نہیں تو آپ کی بجلیاں کٹ جائیں گی. جی السلام علیکم ناظرین، سولوشنز فار پاکستان کی ہفتہ وار جو ایپیسوڈ ہے ہماری، اس کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج بھی ہم مختلف عالمی اور ملکی جو امور ہیں پالیسی کے اور دیگر معیشت کے حوالے سے ان کے اوپر بات کریں گے. اور آغاز ہم کریں گے شام میں جو یکایک تبدیلیاں آئی ہیں اور مزید تبدیلیاں آنے کا امکان ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کا وہ کیسے ہوا، کب ہوا اور اس کا اثر خطے پر اور پاکستان پر اور پاکستان کے پڑوس میں ہو سکتا ہے، اور اگر ہوگا تو کتنا تشویشناک ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. کچھ اور موضوعات بھی ہیں جو ہم آگے بڑھ کر ان کے اوپر گفتگو کریں گے. تو جی ہارون بھائی ویلکم بیک. سب سے پہلے تو ہمیں شام کی جو سچویشن ہے تھوڑا اس کے اوپر اپنا آپ ویو دیں کہ کہاں پر وہ معاملہ جو ہے وہ کس قدر سنگین اور کس قدر تشویشناک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا اس کے بارے میں تو پچھلے 8 دن میں بہت زیادہ ہر اخبار، ہر ٹی وی، ہر ویلاگ اسی کے اوپر ہو رہا ہے. تو میں وہ ڈیٹیلز میں جائے بغیر کوئکلی اس کا تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ آپ کو دوں کہ یہ 2011 میں عرب سپرنگ جو تھی وہ ڈماسکس جو سیریا کا دارالحکومت وہاں تک پہنچ گئی تھی. عرب سپرنگ یہ تھی کہ جو لوگ تھے یہ ڈفرینٹ عرب کنٹریز کے اندر جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو کنٹریز وجود میں آئی تھیں اس میں زیادہ تر ڈیموکریسی کوئی خاص تھی نہیں اور زیادہ تر ڈکٹیٹرز وغیرہ تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ ینگ پاپولیشن نے اپرائز کیا تھا اور کہا تھا کہ جی یہ گورنمنٹس جو ہیں ان کو جانا چاہیے اور عوام کی حکومت ہونی چاہیے. وہ ٹونیشیا سے شروع ہوئی تھی اور وہ ہوتے ہوتے پھر 2011 میں وہ دمشق تک بھی پہنچی. اور بشر الاسد صاحب تھے، انہوں نے بروٹلی اس کو کرش کیا. لیکن اس کے بعد پھر ایک سول وار شروع ہو گئی. لانگ سٹوری شارٹ کہ وہاں پہ فری سیرین آرمی بن گئی، سیرین ڈیموکریٹک فورسز بن گئے، وہاں پہ القاعدہ آئیسس آ گئی. پھر دوسری کنٹریز نے انٹروین کرنا شروع کر دیا، ایران آ گیا، رشیا، ٹرکی، پھر آبویسلی مڈل ایسٹ کی ادر کنٹریز، یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل وغیرہ، وہ سب ادھر سب کے انٹرسٹ آ گئے. تو یہ 2011 سے چل رہا تھا معاملہ. اور وہ یہ ہے کہ 8 دسمبر کو پچھلے ہفتے ابو محمد الجولانی صاحب ہیں، یہ پہلے القاعدہ کے آپریٹو تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے القاعدہ کو چھوڑ دیا اور کہتے تو یہ ہیں کہ جی یہ پلورلزم اینڈ ٹالرنس وغیرہ میں بلیو کرتے ہیں. اور یہ ہیڈ ہیں حیات التحریر الشام جو کہ آرگنائزیشن فار لبریشن آف دا لیوانٹ. تو ان کی سربراہی میں یہ سارے ریبل فورسز جو ہیں انہوں نے جو بشر الاسد صاحب کے فورسز تھے ان کو اوور کم کیا اور سیریا کو پریٹی مچ اور ڈماسکس کو ٹیک اوور کر لیا. یہ 8 دسمبر کی بات ہے. بائی دا وے یہ جو جولانی صاحب ہیں الجولانی صاحب، ان پہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے $10 بلین کا ہیڈ منی رکھا ہوا ہے. تو یہ تو کچھ تھوڑا تھی ان کی بات. یہ فورسز جو ہیں حیات التحریر الشام، کچھ سیریا کے بارے میں کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ 1,86,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے سیریا کا. اس کو کمپیئر کریں پاکستان سے، پاکستان کا تقریباً 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر
ایریا ہے. سو یہ چھوٹی کنٹری ہے. پنجاب 2 لاکھ اسکوائر کلومیٹر, تو آپ سمجھیے کہ پنجاب سے بھی چھوٹی کنٹری ہے سیریا, اور اس کی 2.5 کروڑ کے قریب پاپولیشن ہے. انٹرسٹنگ بات جو سمجھنے والی یہ ہے کہ سیریا کے اندر 64% سنی ہے, اس کے بعد اس کے اوپر 10% سنی کرد ہیں. یہ نارتھ میں ٹرکی کے ساتھ ایک ان کا پروونس لگتا ہے جو کہ کرد باشندے وہاں پہ رہتے ہیں. پھر شیعہ پاپولیشن, شیعہ الوائٹس اور الویز اور اسماعیلیز وہ 13% پاپولیشن کے. کرسچن 10% اور دروز یہ بھی ایک مذہبی طبقہ ہے, وہ 3% ہے. تو یہ یعنی کہ ہوموجنس پاپولیشن نہیں ہے, یہ اس کے ڈفرینٹ سیکٹس ہیں اس پاپولیشن کے. اور یہ جو ابھی سچویشن ہوئی ہے رضا, یہ بہت فریجل سچویشن ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر. اٹس اے ویری ویری بگ ایونٹ جو کہ مڈل ایسٹ کے فیوچر کو بہت افیکٹ کرے گا کہ سیریا کس طرف جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ڈفرینٹ گروپس بتائے ہیں کہ سنیز ہیں, پھر کردش ہیں, پھر یہ شیعہ ہیں, الویز ہیں, اسماعیلیز ہیں, کرسچنز ہیں, دروز ہیں. یہ چونکہ گورننس وہاں پہ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ڈکٹیٹر تھا جو کہ چلا رہا تھا پہلے یہ بشار الاسد صاحب سے 26 سال, اور اس سے پہلے ان کے والد صاحب تھے. تو 50 سال سے یہ الاسد فیملی وہاں پہ گورنمنٹ چلا رہی تھی. تو انہوں نے ان سب کو آئرن فسٹ سے اکٹھا رکھا ہوا تھا. اب یہ سارے گروپس انسیکیور ہو گئے ہیں, اور انسیکیور ہو کے ایچ گروپ جو ہے وہ باہر کی طرف دیکھے گا کہ جی ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں بچائیں. اور جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ سیریا کی طرف دیکھ رہی ہیں, وہ ہر طاقت اپنا انٹرسٹ دیکھے گی کہ ہم کیسے سیریا کو یوز کر سکتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے. تو یہ اس کی وجہ سے نا یہ جو کمپٹیشن ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ سیریا جو ہے یہ پورے ریجن میں جو ہے اس کے اندر پھیلنے کا خطرہ ہے, اور جس کی وجہ سے دوسری کنٹریز انوالو ہونے کا خطرہ ہے, ریجنل بھی اور جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کا بھی, اور یہ باقی آئیسس, القاعدہ وغیرہ ان کے ری ایمرجنس کا بھی خطرہ ہے. اینڈ وچ ول کریٹ پرابلمس فار عراق, لبنان, جارڈن وغیرہ جو ان کے نیبرز ہیں سیریا کے, اینڈ اسرائیل آبویسلی. تو مطلب کافی ٹرموائل میں یہ علاقہ آنے کا خطرہ ہے. سو باقی آپ آگے پوچھتے ہیں تو پھر. جی بالکل, یہ ٹرموائل, یہ بیک گراؤنڈ تو آپ نے سارا بتا دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ 2-3 بڑے خدشات آ رہے ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے کہ سیریا میں جو اس کی جو حیت ہے ابھی, جس طرح سے وہ اسٹیٹ اور ریاست اور ایک ملک ہے, وہ کس حد تک سروائیو کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کے جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی اثر ہوگا, جگہ سیریا کے تھرو ان کو کافی سپورٹ ملتی رہی ہے, ایران سے ہتھیار جو بھی آتے رہے ہیں برستا شام. اور خود ایران کے اوپر جو ہے اب اگلا ٹارگٹ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران ہو سکتا ہے. ایران ہمارے پڑوس میں ہے, اگر خدا نخواستہ یہ کانفلکٹ وار پھیلتی ہے تو پھر یہ تو پاکستان کے بالکل ڈور سٹیپ پر آ جائے گی. تو ذرا ان تمام جو امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر بات کیجئے, اور لیٹس ڈسکس دس فردر. جی بالکل صحیح رضا. 3 مین جو ہیں ریجنل طاقتیں, نمبر 1 ٹرکی, دوسری ایران, اور تیسری اسرائیل. ان کے سب سے زیادہ انٹرسٹ ہیں اور وہ 1 بائی 1 ان کو لیتے ہیں. سب سے آسان تو ٹرکی ہے. ٹرکی کا جو ہے مین وہ ان کا کردش پاپولیشن جو ہے وہ کردستان مانگ رہے ہیں, جو کہ ٹرکی میں ہے, ایران میں ہے, اور سیریا کے اندر یہ ایریا بنا کے وہ کرد لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہونی چاہیے. سو وہ ٹرکی کے اندر کافی ٹرموائل رہا ہے. کرد لوگ جو ہیں وہ انوالو رہے ہیں ٹیررزم کے اندر بھی ٹرکی کے اندر. سو ٹرکی ان کو بڑے آہنی ہاتھ سے ڈیل کرتا ہے. اس لیے ٹرکی جو ناردرن پارٹ آف سیریا ہے جو کہ ٹرکی کے ساؤتھ میں آتا ہے, جو اس کے ساتھ نیبر کرتا ہے, اس کے لیے اس کے اندر اپنا انفلوئنس رکھنے کے لیے تاکہ کردوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا جائے. تو ٹرکی کا تو یہ انٹرسٹ ہے سیریا کے اندر, اور یہ فل سپورٹ ہے. یہ جو الجولانی صاحب ہیں ان کو ترکی کی فل سپورٹ ہے. تو یہ تو ٹرکی کا آ گیا. دوسرا اب آپ لے لیں اسرائیل. اب اسرائیل کا سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل نے تقریباً 400 اسکوائر کلومیٹر جو ہے, اسرائیل آتا ہے ساؤتھ ویسٹ کے اندر سیریا کے, اور انہوں نے اسرائیل نے 400 اسکوائر
किलोमीटर का जो बफर जोन है उसमें वो सीरिया में जा चुके हैं ऑलरेडी, और तकरीबन 25 किलोमीटर है दमास्कस से इस वक्त इसराइल के फोर्सेस। इसराइल ने ये भी किया है कि तमाम जो सीरियन एयरफोर्स हैं, उनके जितने जहाज थे एयरफोर्स के, उनके एयरपोर्ट्स, उनके वेपन्स डिपोज, एम्यूनेशन, सारा जो स्टॉक पाइल वगैरह थी, वो सब कुछ इसराइल ने 3 दिन में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए। क्योंकि और वो कह रहे हैं जी कि हमने इसलिए डिस्ट्रॉय की है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये रिबेल्स जो हैं इनके हाथ में ये लग जाए, उनमें कोई मिलिटेंट्स हों तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। तो बहरहाल इससे कंप्लीट सीरियन एयरफोर्स वगैरह उनको बिल्कुल डिसआर्म कर दिया इसराइल ने। अब सवाल ये है कि जी ये अब मैं सुन रहा था सीनियर एंकर उन्होंने भी ये बात की है कि सीरिया को, इसराइल जो है सीरिया की उसकी रकबे को टेक ओवर करके तो गजा और मगरबी किनारे से फलस्तीनियों को निकाल के तो वहां पे उनको बसाने का सोच रहा है। तो आई फाउंड दैट टू बी रादर काइंड ऑफ स्ट्रेंज, क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कि आप सोचें कि 70 लाख के करीब जूस हैं। अब वो जूस जो हैं वो गजा को भी कंट्रोल करेंगे, वो वेस्ट बैंक को भी कंट्रोल करेंगे, लबनान के कुछ पार्ट्स हैं उनको भी कंट्रोल करेंगे, सीरिया को भी कंट्रोल करेंगे। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, आप देखें फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 70 लाख लोग जो हैं इतने बड़ी एरिया को, इसके लिए अरब बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे। अच्छा, फिर सीरिया को रीबिल्ड करने के लिए वो एक तखमीना यह है कि सीरिया को रीबिल्ड करने के लिए उसका जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 7 टाइम्स, यानी कि 20 अरब के डॉलर के करीब जीडीपी है सीरिया का, उसको रीबिल्ड करने के लिए 140 अरब डॉलर चाहिए। तो इसराइल के पास तो इतनी, वो तो अभी 1 साल से वो बड़ी जंग कर रहा है, तो उसके अंदर तो इतनी वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, और ना भी होती तो जंग ना भी होती तब भी इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये इतना बड़ा बिल देने का तो 2-4 मुल्क ही हैं दुनिया में जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसराइल इज नॉट वन ऑफ देम। इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए उसको रीबिल्ड करने के लिए, तो सीरिया के पास खुद कुछ पैसे हैं नहीं। तो द पॉइंट इज के इसराइल को इतना बड़ा वो ग्रेटर इसराइल के साथ प्लान करना, वो मुझे इट्स अ फार फेच्ड आइडिया लगता है। अब आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं नहीं समझता कि इसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी होगी अगर कोई ऐसा हो कि इसराइल इसलिए कब्जा करे ना होता। इसराइल का फिलहाल मकसद ऑब्वियसली ये होगा कि सीरिया के अंदर जो भी हो वो उसके अगेंस्ट ना जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने डिसआर्म किया। और फाइनली रजा, अगर आप कहें तो मैं ईरान का भी बता दूं। जी बिल्कुल, ईरान में मैं जी, जी तो ईरान का रजा ये है कि ऑब्वियसली ईरान ने जो हमने बहुत बात की इसके ऊपर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो बनाया होता है वो ईरान से चलता है, फिर इराक में जाता है, सीरिया, लबनान, लबनान के अंदर हिजबुल्ला उन्होंने की हुई थी ट्रेन, फिर गजा के अंदर हमास, और फिर यमन। ये पूरा उन्होंने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ था इंसर्कल करने के लिए इसराइल को। अब सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट था इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर, क्योंकि सारे सप्लाई राउट्स जो थे ईरान के अपने मिलिटेंट्स को, जो अपने भी फाइटर्स जो थे उनको इक्विप करने के लिए रीजन में वेपन्स, कैश, लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह सारा ये हिजबुल्ला लबनान में, हमास गजा में, और फाइटर्स इन वेस्ट बैंक और इराक के अंदर भी, ये सारा सीरिया वाज द कंडुइट। सीरिया की टेरिटरीज के शिपिंग पोर्ट्स के एयरपोर्ट्स वगैरह यूज होते थे, और ईरान सारे जो है सीरिया के अंदर मिलिट्री बेसिस, मिसाइल फैक्ट्रीज, टनल्स, वेयरहाउस, ये सब ईरान कंट्रोल करता था। अच्छा, ये होता कैसे था, फंड कैसे होता था कि सीरिया को सारा जो क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल था वो ईरान प्रोवाइड करता था, तो सीरिया खरीदता था ईरान से डिस्पाइट सैंक्शंस, और उसके एवज जो पैसे मिलते थे ईरान उससे ये सारे जो ऑपरेशंस थे उनको फंड करता था। अब जो इस वक्त ये जो हुआ है पिछले हफ्ते, ईरान की जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेटमेंट वो ये आई है कि जी हम सीरियन पीपल, उनके लोगों के साथ हैं, जो वो समझते हैं बेहतर अपनी कंट्री के लिए, तो हम उनके साथ हैं। जबकि जो सुप्रीम लीडर खामनेई हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट आया, उन्होंने बड़ा अग्रेसिव स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि ये मज़ाहमत जो है ये अमेरिका, इसराइल और एक और रीजनल मुल्क यानी कि टर्की, उनकी बैकिंग से हुआ है। और सो ईरान के अंदर खुद एक स्प्लिट आ गया, एंड बड़ी टफ चॉइसेस के अंदर है ईरान कि उनको अब वो बेसिकली कॉर्नर हो गए हैं, क्योंकि देखे ना हमास
کو بھی کافی دھچکا اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے, حزب اللہ کو بہت دھچکا ہوا ہے, اور اب سیریا جو ہے اس کو بھی اسرائیل اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ٹرکی بیکڈ ریبیلز جو ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے. سو ایران کو تو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, اینڈ ایران کے اندر بھی سپلٹ آ گیا. تو اب ان کو سوچنا یہ ہے کہ یہ سیریا کے اندر, لبنان, عراق, یمن کے اندر یہ جو سارا ایکسس آف ریزسٹنس تھا, اس کے اندر انٹرفیئرنس بند کرنی پڑے گی ان کو اپنی جو نیوکلیئر جو کیپیبلٹی کی وہ کوشش کریں اس کو ابینڈن کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر آگے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے وہ پھر بہت سخت ان کے ساتھ اقدامات کر سکتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل جو ہے اب وہ امبولڈن ہو گیا ہے, وہ تو تیار بیٹھا ہوا ہے کرنے کے لیے اسٹرائک ایران کے اوپر. تو میرے خیال سے ہم آنے والے ہفتوں میں جیسے ٹرمپ صاحب آتے ہیں ہم اس کو بڑا خطے کا چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے سینیریو. رائٹ, یہ تو کافی بالکل جنوری کے بعد اس میں اور بھی جو ہے وہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی کیا پالیسی ہوگی. تو ٹرمپ پر آ جاتے ہیں ذرا, کیونکہ وہ بھی ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ چین کے ساتھ ان کا جو وہ امریکہ کا ایک پھڈا ہے. ٹرمپ کی زیادہ فوکس جو ہے وہ اکانومی پہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ چائنا کی جو ایکسپورٹس ہے اور امریکہ میں جو خصوصاً آتی ہے اس کے اوپر وہ ٹیرفز لگائے گا, یعنی کہ ان کو مہنگا کر دے گا, پھر ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اس کا وہ بار بار اپنی پالیسی کا ذکر کرتا ہے. تو وہ بھی, لیکن اس کے اوپر بہت سے ہلکے امریکہ میں یہ بھی تشویش کا اظہار کرے کہ اگر ٹیرفز لگتے ہیں تو مہنگائی بڑھے گی, اور مہنگائی بڑھے گی تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی جو برڈن ہے وہ کنزیومرز پہ آئے گا. تو یہ بتائیے یہ کس حد تک جائے گی ٹریڈ وار امریکہ چائنا کی؟ امریکہ چائنا کی ٹریڈ وار تو بڑی پرانی آپ کو پتہ چل رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کا یہ کافی پچھلے 2 دہائیوں سے اینڈ اسپیسیفکلی پچھلے 10 سال سے یہ ایلیگیشن رہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ فورس ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کی تھیفٹ کر رہا ہے. یعنی کہ جو ایجادات امریکہ کے اندر ہوتی ہیں ان کو وہ چوری کر کے چائنا لے جاتا ہے اور پھر ان ایجادات کو یوز کر کے مینوفیکچرنگ چائنا میں شروع کر دیتا ہے, جو کہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے. تو 14 مئی 2024 اس سال کے مئی ایڈمنسٹریشن جو تھی اس نے بڑا سبسٹینشل ایک سٹیپ لیا تھا اور اس نے چائنا کے اوپر ٹیرفز امپوز کر دیے تھے. اسٹیل پہ 25%, سیمی کنڈکٹرز 50%, الیکٹرک وہیکلز 100%, الیکٹرک وہیکل کی بیٹریز 25%, سولر سیلز 50% وغیرہ وغیرہ. تو کافی سبسٹینشل ٹیرفز لگا دیے. ٹرمپ صاحب آ کے کہہ رہے تھے کہ میں ان ٹیرفز کو اور بڑھا دوں گا اور ہو سکتا ہے ڈبل کر دوں. وہ تھریٹ کر رہے ہیں چائنا. تو ان اینٹیسپیشن اب چائنا جو ہے وہ پہلے سے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے. اچھا ایک اور بات, اس ہفتے کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے چائنا کی 100 کمپنیز جو ہیں ان کے اوپر فردر ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ وہ 5% آف فاسٹسٹ سیمی کنڈکٹرز جو ہیں وہ ان کو نہیں بیچے جا سکتے. سو ایک اور سٹیپ امریکہ نے لے لیا. تو اب چائنا آلدو سیمی کنڈکٹرز کافی بنا رہا ہے اینڈ آل دیٹ, لیکن یہ جو فاسٹسٹ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ملٹری گریڈ اکوپمنٹ کے اندر جو سیمی کنڈکٹرز چاہیے ہوتے ہیں وہ چائنا نہیں بنا سکتا فی الحال. تو چائنا پچھلے 10-20 سال سے اینٹیسپیٹ کر رہا تھا, تو وہ پریپیئر کر رہے تھے کہ اپنی جو امپورٹس ہیں وہ ان کو ڈومیسٹک پروڈکشن سے ریپلیس کر دیں. سو چائنا ہیز بین پریپیئرنگ. اچھا اب ایک طرف یہ تھریٹ آ رہے ہیں ٹرمپ صاحب سے, دوسری طرف ٹٹ فار ٹیٹ چائنا نے کیا کیا ہے, یہ اب سٹیپس یہ لیے ہیں. سب سے پہلے تو چائنا نے 4 ایسے منرلز جو کہ یوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہائی ٹیک انڈسٹری کے اندر اور جو کہ چائنا کا بیسکلی ساری دنیا کے اندر اس کا ہولڈ ہے ان منرلز کے اوپر, وہ انہوں نے ایکسپورٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس بلاک کر دیے. اچھا ان میں کون سے ہیں جی منرلز, میں آپ کو بتا, ایک تو گیلیم ہے, ایک جرمینیم ہے. یہ سولر سیل, سیمی کنڈکٹرز, فائبر آپٹکس وغیرہ میں ہوتے ہیں اور امریکہ 50% اپنی ضرورت چائنا سے خریدتا ہے. تیسرا ہے جی اینٹی منی جو کہ بیٹریز, ایمونیشن, نائٹ ویژن گاگلز میں یوز ہوتا ہے. چوتھا ہے گریفائٹ جو کہ الیکٹرک وہیکل بیٹریز جو ہے اس کا کی کمپوننٹ ہے اور چائنا تقریباً
100% इसकी जो है प्रोडक्शन चाइना कंट्रोल करता है। तो ये 3 प्लस उन्होंने कहा है कि सुपर हार्ड मटेरियल्स जो कि जिसमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं लाइक टंगस्टन, मैग्नीशियम वगैरह जो कि एरोस्पेस डिफेंस वगैरह लैपटॉप्स कैमरा इन चीजों में इसके ऊपर भी चाइना ने एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स पे पाबंदी लगा दी है। और वो कंपनीज भी जो कि चाइना से खरीद के आगे यूएस को बेचे उन पे भी पाबंदी लगा दी। तो ये टिट फॉर टैट चाइना ने किया है। फर्दर रजा चाइना ने इंटरेस्टिंगली ये किया है कि वो नए बिडिंग डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं, जैसे हमारा ये पेपरा रूल्स नहीं, चाइना ने भी कुछ तरह का बना लिया बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, और उसके अंदर वो हेविली जो है वो चाइनीज कंपनीज को फेवर कर रहे हैं, यानी कि अमेरिकन कंपनीज को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे। अच्छा, तीसरा उन्होंने ये किया है कि ये एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। एनवीडिया एक अमेरिकन कंपनी है जो कि बहुत एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स बनाती है, तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है एंटी मोनोपोली की। चौथा उन्होंने चाइना ने ये किया कि यूरोप की जो है कंपनीज उनको कहा है कि जी आप अपनी सप्लाई चेन्स चाइना में बनाएं, यूनाइटेड स्टेट्स में ना बनाएं, क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चाइनीज ये रॉ मटेरियल्स हम यूएस में एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। तो ये 3-4 चीजें उन्होंने एकदम की हैं रजा। अच्छा, और साथ ही वो चाइना का कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन आगे कहता है जी कि हम वी आर विलिंग टू होल्ड डायलॉग विद ऑल पार्टीज टू एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ सप्लाई चेन्स एंड ग्लोबल प्रोडक्शन। साथ उन्होंने कैरेट एंड स्टिक करके ना वो कैरेट भी ऑफर कर दी है कि जनाब हम सबसे बात करने को तैयार हैं। तो लग यही रहा है कि ये नेगोशिएशन पोजीशन अपनी बेहतर करें कि ट्रंप साहब आए तो उनको दिखा दें कि जनाब ये स्टिक भी है, अगर आप करेंगे तो हम भी टैरिफ्स वगैरह लगा देंगे, बैठ के बात करें, एक अक्रॉस द टेबल नेगोशिएट करें। देखिए जो सेंसिबल लोग होते हैं, सिविलाइज कंट्रीज होती हैं, वो उसमें टेबल पे बैठ के वो आपस में मुज़ाकरात करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो हमारे मुल्क की तरह नहीं है, बस वो एग्जैक्टली। तो अच्छा जी, टाइम हमारा चूंकि रश कर रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक क्विक बात पाकिस्तान पे भी हो जाए। ये 150 अरब रुपीस मांगे जा रहे हैं पावर कंपनीज को, कहा है कि वो अपने ड्यूज दें, सूबों को कहा गया है, नहीं तो आपकी बिजलियां कट जाएंगी। जरा इसके ऊपर क्विक कॉमेंट, ये पेरिडियल एक मसला है, एनर्जी का क्राइसिस, इसके ऊपर क्विक कमेंट कर दीजिए हारून भाई। कोई कमेंट यही है रजा, मैं तो कब का कह रहा हूँ, देखें सबसे पहले तो ये कैपेसिटी पेमेंट ट्रक की बत्ती है, उसके पीछे सारी कॉम को लगा दी है, असल इशू जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि अवैस लगारी साहब जो है फाइनली ही हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रियल इशू। रियल इशू आपका क्या है जी? आपका थेफ्ट है, चोरी है बिजली की, आपके लाइन लॉसेज हैं, आपकी नॉन रिकवरीज हैं, असल में तो ये रियल इश्यूज हैं। और अगर वो आप लाइफ लाइन कंज्यूमर्स की सब्सिडीज को मिला ले तो 75% तो आपका टैरिफ जो है ना वो इश्यूज ये इसके अंदर कवर होते हैं। तो बाकी आपका सर्कुलर डेट और कैपेसिटी पेमेंट्स वो 25% ऑफ द प्रॉब्लम है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप देखें ना, आप लोगों से कह रहे हैं कि जी वो चोरी बंद होनी चाहिए, लोगों से कह रहे हैं उनको ड्यूज देने चाहिए, उनके ऊपर आप उनकी बिजली काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे 150 अरब जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उनके डिपार्टमेंट से देना है डिफरेंट कंपनीज का। और उसमें आप ब्रेकअप देखें कि सिंध जो है सक्खर का 38 बिलियन, हैदराबाद का 21 बिलियन, ये अभी के इलेक्ट्रिक इसमें वो एक अलग कंपनी है। ये सिर्फ सक्खर इलेक्ट्रिक और हैदराबाद इलेक्ट्रिक इनको मिला के 60 अरब तो ये हैं। 150 में से 60 अरब सिंध के हैं, बलोचिस्तान के 40 अरब हैं, और पंजाब में उसके 38 अरब है। पंजाब के लेस्को का सबसे ज्यादा 17 अरब, मैपको मुल्तान के 10 अरब, फैसलाबाद के 5 अरब, इस्लामाबाद के 3 अरब और गुजरांवाला के 3 अरब, ये 38 अरब पंजाब के है। सबसे कम केपी का है 9 अरब। जाहिर है केपी के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे पहले हमारी पानी की रॉयल्टी तो देना, वो तो अरबों रुपए का वो बना के बैठे, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन का बना के बैठे। सो ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट को जो है वो एक्ट करना चाहिए। एंड मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और भी बहुत सी नॉन रिकवरीज हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी कोई नहीं देता। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता, आई होप दे वर्क ऑन इट, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में आएंगी, आपको और खबरें पता लगेंगी। तो आपको पता है पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर तो कई प्रोग्राम हो सकते हैं। बिल्कुल होगी बात इंशाल्लाह। और आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। नाज़रीन से इजाजत लेंगे। हारून भाई आपकी आमद का शुक्रिया। और नाज़रीन ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक भी करें, आपके कमेंट्स हमारे लिए कीमती हैं। और इसके साथ ही आज के लिए खुदा हाफिज।